السلام علیکم ناظرین، باربروس سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 4 کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے بحری بھیڑا سمندر کے کنارے پہنچ چکا تھا اور خضر بحری بھیڑے سے اترتا ہے اور وہاں پر اپنے والدین سے ملتا ہے۔ اس کا باپ اس کو خوش آمدید کہتا ہے اور کہتا ہے آپ کو خوش آمدید۔ ایک خاتون بھی اس کو خوش آمدید کہتی ہے۔ خضر آ کر کہتا ہے شکریہ بھابھی، جس کے بعد وہ اپنے بھائی سے بھی ملتا ہے۔ اس کے بابا کہتے ہیں پھر سے سارے راستے کتابیں اٹھائے رکھی ہیں، استاد سلیمان کی کتابوں سے اب تک تمہارا دل نہیں بھرا ہے۔ تاجر آدمی کو کاغذات کتاب سے صرف حساب کتاب کے وقت ہی دفتر میں ہی پالا پڑتا ہے، اسی لیے فلسفیوں کی طرح کتابوں میں چھپے بیٹھے سرگوشیوں میں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ خضر کہتا ہے صاحب امانت تک پہنچ جائے گی۔ اس کا والد کہتا ہے یعنی کہ سلیمان کے ساتھ ساری دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھائے بغیر چین سے نہیں بیٹھو گے؟ خضر کہتا ہے اجازت ہو تو۔ اس کے بابا کہتے ہیں جاؤ خضر، واپسی کا راستہ جانے والے شخص کا مقام سر آنکھوں پر ہے، جاؤ۔ خضر کہتا ہے ان کا احترام فرض ہے، مگر میرے اصل استاد آپ ہیں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا والد صاحب کے گھر۔ اس کا والد کہتا ہے مجھے پتہ تھا، مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا کہ تم عروج اور الیاس کی طرح نہیں بنو گے۔ جس کے بعد اس کو گلے لگا لیتا ہے، جس کے بعد خضر وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر سکندریہ کا منظر سامنے آتا ہے، جس کے اندر ایک بہت بڑا شہر آباد تھا۔ بہت سے لوگ اپنے کام کاج کے اندر مصروف تھے، بازاروں کے اندر سب اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، ادھر بہت سے قیدیوں کو بھی کھڑا کر کر ان کو سزا دی جا رہی تھی۔ ایک بہت بڑا شہر سکندریہ کے اندر آباد تھا۔ ایک خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اپنے استبل میں جا کر مرو۔ وہ آدمی کو باہر نکالتی ہے۔ ایک اور آدمی اسے پکڑ کر کہتا ہے تم نے کسے باہر پھینکا ہے؟ خاتون کہتی ہے کولیم اس کو باہر نکالو، دوبارہ نظر نہ آئے مجھے۔ جس کے بعد وہ آدمی اس کو لے جاتا ہے۔ ادھر خاتون اندر داخل ہوتی ہے اور مسلسل آگے بڑھنے لگتی ہے اور میز پر بیٹھے دو آدمیوں کے پاس آ کر کہتی ہے تو بات کہاں پر تھی؟ ہاں دیکھیں جہاز بہت ہی جلد روانہ ہونے والا ہے، صقلیہ کے ساحل سفر کرنا ہوگا۔ اس سال وہاں کی زیتون میں خوب برکت ہوئی ہے، اگر کہتے ہیں تو پیسے ہیں، ان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میرا مشورہ ہے کہ اس جہاز کی جانے مت دیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں 100 چاندی کے سکے خرچ کرتا ہوں، دوسرا کہتا ہے اور میں 50 اسپینی ریال۔ خاتون کہتی ہے حملے کی صورت میں 100% حصہ ملے گا اور تمہیں بھی، مال آ جانے کے بعد اپنا حصہ آ کر لے جائیے گا۔ جس کے بعد وہ جانے لگتی ہے تو آدمی کھڑا ہو کر اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے تم جانتی ہو کہ ان ریالوں کی کیا قیمت ہے؟ ازابیل 50% کا کیا مطلب ہے؟ خاتون کہتی ہے ہر جگہ پر مختلف قیمت لگتی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہاں ہر نقدی کی قیمت ہر ہمیں طے کرتے ہیں۔ آدمی وہاں پر کھڑا تھا جس کے ساتھ ازابیل جانے لگتی ہے۔ آدمی کہتا ہے بندرگاہ پر سامان اتار لیا گیا ہے، کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے میرے حساب سے۔ ازابیل کہتی ہے بہترین، قحط کے زمانے میں اچھی قیمت وصول ہو جائے گی، میں حساب کر کر بات کرتی ہوں، تم پارٹیوں کو لے کر آؤ۔ جس کے بعد آدمی چلا جاتا ہے۔ ایک اور آدمی ازابیل کے پاس آ کر کہتا ہے ہمارے پاس قیمتی سامان موجود ہے، حفاظت کی ذمہ داری تمہارے آدمیوں کو سونپنا چاہتے ہیں۔ ازابیل کہتی ہے انتہائی بااعتماد پہرے دار دوں گی، آج یا کل سفر سے لوٹ آئیں گے، پھر آپ لوگ فوراً سفر پر روانہ ہو سکیں گے۔ جس کے بعد ازابیل وہاں پر آ جاتی ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا کہہ رہا تھا یعنی کہ بہت ہی بااعتماد پہرے دار ہے، ایک وقت تھا تم مجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ ازابیل کہتی ہے ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو۔ آدمی کہتا ہے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ازابیل کہتی ہے میں تمہاری بات نہیں کر رہی ہوں ساغر، تم پر بھروسہ میری غلطی تھی اور اب تک میں خود کو اسی لیے معاف نہیں کر پائی ہوں۔ ایربیا ادھر آؤ۔ ایربیا آتی ہے تو ازابیل اسے کہتی ہے اچھی طرح سے بھیڑ خریدنے اور بہترین سا سالن تیار کریں، عروج اور باقی لوگ آنے والے ہیں، بہترین قسم کے دسترخوان کی امید میں ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک اور خاتون موجود تھی اور اپنا چیک اپ کروا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیا سب ٹھیک ہے نا؟ دوسری خاتون بیٹھی اس پر جادو کر رہی تھی۔ خاتون کہتی ہے بتائیں کیا سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ کیا میں امید سے ہوں نا؟ میرا کوئی وہم تو نہیں ہے نا؟ اس کے پاس بیٹھی خاتون کہتی ہے میں طویل عرصے سے ہی کام کر رہی ہوں اور تم بے شک امید سے ہو ڈسپینا۔ وہ سن کر ہی کھڑی ہو جاتی ہے اور کافی خوش ہوتی ہے۔ دائی کہتی ہے اور وہ بھی ایک لڑکا ہے۔ جس کے بعد وہ اس سے ملتی ہے اور کہتی ہے اللہ آپ سے راضی ہو خالہ آسیہ، مجھے دنیا دے دی ہے۔ آسیہ کہتی ہے جب بابا عروج آئیں گے تو خوشی کی خبر دینا۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے۔ جس کے بعد وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا میں بتاؤں گی نہیں، چند ہفتے گزر جائیں، مکمل یقین ہو جائے پھر۔ آسیہ کہتی ہے اللہ اللہ۔ لڑکی کہتی ہے پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں مگر خداوند ہر بار ہم سے امتحان لیتا ہے، نصیب نہیں ہوتا، فی الحال عروج کو امید نہیں دلانا چاہتی، میرا مشورہ ہے کہ بتا دو۔ آسیہ کہتی ہے سمندری آدمی کا ایک پاؤں اندر ہوتا ہے اور دوسرا باہر، یہ خبر غلط ہوئی تو بھی عروج کو اپنے گھر سے باندھ دے گی، تم اطمینان رکھو۔ خاتون کہتے ہیں میرے گھر کو دوسروں کے گندے فتنوں میں مت ڈالو،
میں اپنے شوہر عروج کو ایک بار کہنے پر اپنے والد کا گھر چھوڑ کر یہاں پر خرابے میں آ پڑی تھی۔ ناظرین کرام، ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہو تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔